أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ہاں مومنات، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ وقال، اور لوگوں سے کہو، قال، کہا اللہ نے، ربکم، پکارو اپنے رب کو، ادعونی، اور دعا مانگو اپنے رب سے. جب تم اپنے رب کو پکارو گے تو تمہارا رب جو ہے کیا کرے گا؟ استجب لکم، ان کی دعاؤں کو پورا کرے گا. لیکن یہاں ایک اور چیز اللہ بتاتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. لیکن اگر میرے بندوں میں سے کچھ بندے جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں اور اس عبادت کی طرف نہیں آتے ہیں، جو سب سے بڑی عبادت ہے دعا، اس کی طرف نہیں آتے ہیں، تو تم میرے بندوں کو بول دو کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے یہ کہ خداوند عالم منہ کے بل ان کو جہنم میں پھینک دے گا. تو ہاں مومنات، یہاں پر پروردگار عالم بہترین طریقے سے ہم کو ایک چیز سکھاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں کچھ بھی کرنا ہے تو تم مجھے پکارو. تم مجھے پکار کے تو دیکھو، تم مجھے اللہ کہہ کے تو دیکھو، تم مجھے رب کہہ کے تو دیکھو. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہاری بات کو نہ سنوں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا میں تمہاری بات کا جواب نہ دوں. خود حدیث میں ملتا ہے، ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی فقیر، غریب، مسکین، کوئی سوالی تمہارے دروازے پہ آئے نا تو اس کو خالی نہ لوٹا. تو امپاسبل ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم کو خالی لوٹائے. لیکن کبھی کبھی ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، اتنی دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہماری دعا اصلاً ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی. ہاں مومنات، کچھ آیتیں ہیں قرآن کی، میں انشاءاللہ ایک ایک آیت کو بیان کروں گی. کچھ آیتیں ہیں قرآن کی جس میں اللہ نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ قرآن کی آیتوں سے. پھر ہم احادیث کی طرف جائیں گے کہ احادیث کیا کہتی ہے، قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں اور احادیث کیا کہتی ہیں. تو خداوند عالم نے قرآن میں ایک آیت میں کہہ دیا، کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب دعا ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہاں کہتا ہے کہ وَعَمَلَ صَالِحًا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ. سورہ شورى میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جو ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے. ان دو چیزوں کے بغیر میں اصلاً دعا کو قبول نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے اس میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دعا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دعا میں ان کی قبول کرتا ہوں جو اپنے دین میں مخلص ہوتے ہیں.
جو پیور ہوتے ہیں, جو خالص ہوتے ہیں, میں انہی کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن جن کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے میں ان کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے نا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ہم جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں اور دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں تو وہ دودھ جلدی پھٹ جاتا ہے, یعنی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا. اور ہر چیز جس میں زیادہ ملاوٹ کی جائے, کچھ چیزیں مکس کی جائے, وہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتی. اگر کسی چیز کو کیمیکل ڈال کر ہم سیو کرتے ہیں تو وہ کیمیکل کی وجہ سے ڈینجر ہو جاتی, کینسر کا ریزن بنتی, پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا. یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے, بھلے وہ سیو کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب تم انسان ملاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو میں اللہ کیسے اپنی عبادت میں, اپنے دین میں, اپنی توحید میں ملاوٹ کو برداشت کروں. تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اندر سے صاف کرو. اندر سے صاف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَلِلَّهِ الدِّينُ مُخْلِصِينَ. صاف کرو اپنے آپ کو اندر سے, اس کے اندر کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو ایک مثال دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اگر مثلا جیسے یہاں پر ابھی ہمارے پاس فاتحہ آتا ہے اور ہمیں ایک کوپ دیتے ہیں, کپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اندر چائے ڈالو. چائے ڈالنے سے پہلے اس کوپ کے اندر مچھر گر جائے تو ہم اس کو کہیں گے اس میں چائے ڈالو, وہ ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے نا. کیا کریں گے؟ پہلے اس مچھر کو نکالو. لیکن جب مچھر نکل بھی جائے گا ہم الٹا کریں گے تو بھی ہمارا دل نہیں مانے گا کہ اس مچھر والے کوپ میں ہم کیسے چائے پیے, یا اس کو بدل دو یا اس کو دھو ڈالو. ہم ایسے کہیں گے اس کو صاف کرو بعد میں ہم اس میں پیئیں گے. جب ہم ایک انسان چائے, پانی, دودھ ایک مچھر والے کپ میں نہیں پیتے ہیں, دل نہیں مانتا, تو وہ رب العزت ایک انسان کے اندر ایمان, اپنی ذات کی محبت, توحید کیسے ڈال سکتا ہے جس کے اندر اتنے گند اور برائیاں ہو. ہم کہتے ہیں بغض, کینہ, حسد, یہ سب کیا ہے؟ یہ گندی چیز ہے, ایک شیطان کی چیز ہے, اور شیطان کی ہر چیز نجس ہوتی ہے. تو یہ سب اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم مخلص نہیں ہو. ان سب کو نکالنا پڑے گا. جب یہ سارے صاف ہو جائے گا, دھل جائے گا قرآن کی آیت کے مطابق, اللہ کہتے ہیں اس کی زبان پر میں بھی پھر کیا مستجاب کر دیتا ہوں. ہر وہ دعا جو اس کی زبان پہ آتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے حبیب فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو پاک کرو. کیوں زبانوں کو پاک کرے؟ کیونکہ یہ قرآن کا رستہ ہے. یہ کوئی اللہ نے زبان ہم کو دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو آئے, جیسا آئے, جس طریقے سے ہم بول دیں. نہیں, اللہ نے زبان دی ہے کہ یہ رستہ ہے قرآن کا. خدا نے 3 چیزیں انسان کے اندر رکھی جو بہت مین ہے, جو بہت ہے تو بہت زیادہ. اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہمارے اندر جو بہت خدا کو پسند ہے. ایک ہے زبان, ایک ہے دل, ایک ہے روح, جس کو عقل بھی کہتے ہیں. خدا کہتا ہے قرآن نازل ہوا روح رسول پر, جاری ہوا زبان رسول پہ, اور ٹھہرا قلب رسول پہ. تو انسان کی روح قرآن کے نازل ہونے کا رستہ, جگہ ٹھہرنے کی جگہ دل, اور آنے جانے کا جو رستہ ہے قرآن کا وہ ہے قلب. اس کو صاف کرو, اور ادھر کا آنا جانا اس کو بھی صاف کرو, کیونکہ یہاں سے تم دعا مانگتے ہو. جب یہ اندر سے مخلص ہو جائے گا, صاف پیور ہو جائے گا, تو تمہیں مزہ آئے گا دعا مانگتے ہوئے بھی, عبادت کرتے ہوئے بھی. جب انسان کی زبان, جب بخار ہوتا ہے, تاؤ ہوتا ہے, تو ہماری زبان پہ ٹیسٹ نہیں آتا نا. زبان کیا ہو جاتی ہے؟ کڑوی ہو جاتی ہے. ہم جو بھی, بھلے ہم اپنی پسند کی چیز بھی کھائیں نا تو بھی ہمیں کڑوی لگتی ہے. آئس کریم گلاس بھی کھائے تو بھی کڑوی لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بیمار ہے. جب ہم خود اندر سے بیمار ہوتے تو عبادت کا مزہ نہیں آتا, مانگنے کا مزہ نہیں آتا, دعا کرنے کا مزہ نہیں آتا ہے. ان بیماریوں کو نکالنا پڑے گا, اندر سے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا. پھر پروردگار عالم ایک اور آیت میں کہتا ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تو ہمیں دے دے, اللہ تو دے 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 دے. نہیں, اللہ کہتا ہے کہ دعا مانگو 2 طریقے سے. ایک تضرعا و خفیا,
رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگو. حدیث میں ہے نا, خدا کہتا ہے کہ جب انسان کا آنسو یہاں تک نہیں آتا ہے, میرے ابھی فرماتے یہاں تک نہیں آتا, ندامت کا آنسو, دل سے نکلا ہوا آنسو, خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو یہاں کہتے ہیں نا, ندامت کے آنسو گراؤ لیکن تضرعن ہونا چاہیے. لیکن تضرعن میں بھی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے کبھی کبھی ریاکاری. میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی تھی, میں آیت کا ایڈریس بھول گئی ہوں. اس میں پروردگار عالم کلیئر ایک چیز کہتا ہے, برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات, اس میں پروردگار عالم کلیئر ایک چیز ہم کو کہتا ہے, اور اس میں یہ کہتا ہے ہم لوگوں کو کہ اگر, مجھے لگتا ہے سورہ یا تو سورہ نساء ہے یا سورہ احزاب, پروردگار عالم اس میں خود کہتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کچھ کلمات, کچھ چیزیں پڑھتا ہے. قرآن کی آیت ہے, کچھ کلمات اور کچھ چیزیں انسان پڑھتا ہے, پھر وہ کلمات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس کو جانے کے لیے, اوپر لے جانے کے لیے, اس کو بلند کرنے کے لیے کون سی چیز استعمال کرتا ہے اللہ؟ عمل صالح جو ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں. حدیث میں ملتا ہے کہ آخری مقام جو ہوتا ہے پاک روحوں کا, پاک انسانوں کا, انبیاء کے جانے کا, ہماری دعاؤں کے پہنچنے کا, ہماری عبادت کے پہنچنے کی آخری جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے بعد تو حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکے, صرف رسول گئے. تو یہاں تک ہماری دعائیں, ہماری التجا, ہماری تمام چیزیں یہاں تک پہنچتی ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے ہماری تمام دعاؤں کو, اعمال کو, چیزوں کو بہت ہی خوبصورت سفید کپڑے میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, ابھی ہم عمل کر رہے ہیں نا, زبان سے ہم نے کچھ پڑھا, زبان سے ہم نے مانگا, زبان سے ہم نے تضرع کیا, عمل ہمارا اس کو اوپر لے جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ نزدیک ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے. خداوند عالم اس سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے عمل کو, جس پہ بہت زیادہ خوشبو اور لگی ہوتی, اللہ وہاں سے پکڑتا ہے, بندے کے منہ پہ مارتا ہے. اتنا اوپر چلے جانے والا عمل, کہتے ہیں لو اپنا عمل پکڑو, مجھے اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ زمین پر بندہ یا ریاکاری کرتا ہے, یا کسی کو بتا دیتا ہے اور اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے, یا تانے کے ذریعے سے, یا بتانے کے ذریعے سے, یا لوگوں کو دکھانے کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ سارا نیک عمل اس کے منہ پہ مار دیا جاتا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ عمل کرو, مجھ سے مانگو, تضرعن ہونا چاہیے لیکن خفیاً بھی ہونا چاہیے, چھپ کے ہونا چاہیے, کسی کو پتہ نہ چلے جو تم کر رہے ہو اللہ کے لیے. ہاں مومنان, پھر اس کے بعد خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے. جب ہم عمل کرتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, تو ایک اور چھوٹی سی چیز میں سوال پوچھتی ہوں, خوف خدا کتنا ہوتا ہے, خوف انسان کتنا ہوتا ہے, انسان کا ڈر ہمارے دل میں کتنا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر کتنا ہوتا ہے, کتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے. میں کہوں گی کتنا موتر کا ڈر ہوتا ہے, کتنا دھڑی کا, کتنا ساس سسرے کا, کتنا بہو کا, کتنے بچے کا, کتنا ڈر انسان سے ہوتا ہے, کتنا ڈر اللہ سے ہوتا ہے. خدا کو یہ چیز ذرا نہیں پسند. اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ انتخش اللہ قلوب, کہ اللہ سے تمہارے دل جو ہے وہ ڈرے, دلوں میں خوف خدا سے ہونا چاہیے. اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. دعا مانگنے کا دوسرا جو ہمیں اللہ طریقہ سکھاتا ہے, جو وہ دعا جو اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. یہ جو میں آپ کو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہوں نا, یہ ان آیتوں پہ چل کے جو اگر دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن عبادت میں بھی لکھی جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے دعا مانگنے کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا, اس کو جب تم پکارو نا, پکارو اس کو, خوف بھی تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور ایک امید بھی ہونی چاہیے کہ نہیں میرا رب ایسے نہیں کر سکتا میرے ساتھ, میری دعا ضرور قبول کرے گا. میرے اندر اس کے لیے ایک خوف بھی ہونا چاہیے.
اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ انسان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، شوہر کے لیے حجاب اتارنا، شوہر کے خوف سے حجاب اتارنا، اللہ کے خوف سے حجاب پہننا. ارے شوہر کچھ بھی کہ نہیں مجھے تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، میں تو اپنے رب سے ڈرتی ہوں، تو میں کیوں اتاروں؟ مجھے اپنے خدا سے خوف ہے. تو یہاں بہتر یہ ہے کہ خدا سے ڈرا جائے. پھر اس کے بعد جو ایک اور آیت ہے، یہ بھی سورہ اعراف کی آیت ہے، جس میں خدا نے کہا کہ خوفاً و طمعاً. اور ایک اور چیز سورہ انعام میں اللہ کہتا ہے، آیت نمبر 52 میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم دعا مانگنا چاہتے ہو نا تو دعا کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے. دعا کے لیے بھی ٹائم بھی ہونا چاہیے نا. جیسے خدا کہتا ہے کہ مَن يَدْعُو رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشَاءِ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. تو تمہیں اللہ کو پکارنے کے لیے ایک وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہاں اللہ ایک چیز بتاتا ہے. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. خدا ایک چیز بتاتا ہے. خدا یہاں کہتا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیٹ، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ، ان تین چیزوں کا اگر کوئی محافظ ہے، زبان، پیٹ اور شرمگاہ، اگر کوئی ان تین چیزوں کا محافظ ہے، ان تین چیزوں کو ایسے استعمال کرتا ہے جیسے قرآن اور حدیث میں، تو اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. یعنی جنت کی گارنٹی اس کی میں دیتا ہوں. تو یہاں پر کہتے ہیں زبان کے اتنے حقوق ہیں. میرا ٹاپک نہیں ہے زبان، اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں سمجھے. ہم اکیلے ہیں. انسان 24 گھنٹے فرشتوں میں گھرا ہوا ہے. ایک رقیب عتیق تو ہمیں پتا ہے، لیکن اور کتنے فرشتے میرے ساتھ ہیں وہ مجھے نہیں پتا. اللہ کہتا ہے تم کو پتا ہے کہ غائب طریقے سے کیسے غائب طریقے سے میں فرشتوں کو نازل کرتا ہوں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا جہاں کا راستہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کوئی جگہ فرشتوں سے خالی ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو فرشتوں سے. تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں خالی؟ تو خدا کہتے ہیں اپنی زبان کو ایسے وقت میں نہ استعمال کرو. کبھی تم کوئی ایسا لفظ نکالتے ہو، اچانک فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور فوراً وہ قبول ہو جاتی. تو دھیان سے سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو استعمال کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس لفظ کو پک کر لیا جائے کسی وقت میں اور وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے، اور پھر انسان کو سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا سوائے پچھتاوے کے. اس لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. تو ہاں مومنات، دعا ایک بہت عظیم چیز ہوتی ہے. ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیوں میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یا اللہ میں نے کیا کیا میری دعا نہیں قبول ہوگی؟ یا اللہ میں نے کوئی گناہ کر لیا؟ یا اللہ یہ ہوا میں تو اتنی نماز پڑھتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں. ایک لڑکا تھا ہماری طرح، اس نے کتنے سالوں سے اس کی یہ خواہش تھی کہ مجھے فلانی جاب مل جائے نا، مجھے ایک جگہ پر جاب مل جائے. اتنے اعمال کیے، اتنے اعمال جسے ہم لوگ کرتے ہیں. اعمال اس وقت کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو اعمال کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے ایسے نہیں کرو. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو جوتے کی جو رسیاں ہوتی ہیں نا اس کو باندھنے کے لیے بھی مجھ سے مانگو مدد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے، حدیث قدسی میں کہتا ہے اللہ، یا موسیٰ، اے موسیٰ سلی، مجھ سے مانگو. اے موسیٰ مجھ سے مانگو. کیسے مانگو؟ کہا کہ اے موسیٰ مجھ سے مانگو کل من تحتاج الا حتی علف شائک وملح عجینک. اے موسیٰ اتنا مجھ سے مانگو کہ جب تم اپنے جانور کو چارہ کھلاتے ہو نا تب بھی کہو اے اللہ مجھے ہمت دو کہ میں اس کو چارہ کھلاؤں. اگر تم نمک
تم نمک ڈالتے ہو نا اپنے کھانے میں، تو اس نمک کو بھی اے موسیٰ مجھ سے مانگو. یہ مجھ سے ایسے نہ سوچو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ سے کیسے مانگوں. اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ تم کو مجھ سے زیادہ قریب کرتے، تمہیں شیطان سے دور کر دیتے. تو ہم وہ بھی ہماری طرح تھا، اتنے اعمال کیے، 10 سال اس نے اعمال کیے. ایک آیت اللہ لکھتا ہے 10 سال اس نے اعمال کیے. 10 سال کے بعد جب اس کو لیٹر آتا ہے کہ تمہیں جاب مل گئی فلانی، اتنا خوش ہوتا ہے مجھے جاب مل گئی. جب وہ جاتا ہے اس کی ٹکٹ آ گئی، اس کی جاب سب کچھ، لیکن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم فکس ٹائم پہ نہیں پہنچے تو یاد رکھنا یہ جاب کسی اور کو مل جائے گی. جب وہ جاتا ہے تو اس کی ماں جو ہوتی ہے نا، جیسے ہماری ماں ہوتی ہے، ٹھہرو نا بیٹا صدقہ نکالو، قرآن سر پہ رکھو. وہ ایران میں کرتے نا پانی پھینکتے، تو اس کی ماں جو تھی وہ ہماری طرح تھی، صدقہ نکالو، ٹھہرو یہ کروں میں، ٹھہرو یہ کروں. جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو پلین نکل گیا. پلین نکل گیا. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اس کا پلین نکل گیا. اب جو وہ ایئرپورٹ سے نکلا ہے اپنی ماں کو بولتے ہوئے، ایک تو اپنی ماں کو بول رہا تھا اور ایک اللہ کو بول رہا تھا. ماں سے کہا تمہاری وجہ سے میرا پلین نکل گیا. اللہ سے کہا اے اللہ تو کیسا اللہ ہے، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنا مانگا، 10 سال تک میں اعمال کرتا رہا اور تو نے کیا کیا میرے ساتھ. اس کو وہاں سے فون ہے، تم نہیں پہنچے ہو، ابھی تمہاری جاب یہ ختم ہو گئی، ابھی تمہاری جگہ پر کسی اور کو بٹھا دیا گیا. وہ گھر آتا ہے، اتنا وہ روتا ہے، اتنا روتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. جب ٹی وی کھولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ پلین کریش ہو گیا، اس میں سے ایک انسان بھی نہیں بچا. تو اللہ نے کیا کیا، اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی. کبھی کسی اور ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی اور بڑی چیز ہم کو اللہ دے دیتا ہے، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. جیسے ایک دم مجھے یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک چڑیا تھی، اچانک وہ خاموش ہو جاتی ہے نا. پورے جو باغ والے ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ چڑیا کو کہتے کیوں تم اتنی چپ ہو گئی، کیوں تمہاری چی 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 ہمیں دل کو سکون دیتی ہے، ہمیں روح کو فرحت دیتی، تم کیوں خاموش ہو گئی. اللہ سے فریاد کرتے ہیں نا سب مل کے، خدا کیوں اس کو تم نے خاموش کر دیا، کیا اس کے اوپر بلا آئی. فرشتے آتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ساتھ پرابلم ہوا، کیوں تم چپ ہو گئی ہو. تو وہ کچھ نہیں بولتی. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو تم ہٹ جاؤ، میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں چپ ہو گئی ہو. تو وہ اللہ کو کہتی ہے اللہ میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا. اللہ کہتے کیا کیا میں نے تیرے ساتھ. کہتی ہے اللہ میں تو اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں سکون سے سو رہی تھی، تم نے کیوں میرے ساتھ یہ کیا کہ تم نے اتنا خطرناک طوفان بھیج کر میرے پورے گھر کو تباہ کر دیا. میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا. اس کے بعد میں چپ ہو گئی. تو خدا اس کو یہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ افسوس کہ تمہیں ایک چیز میری دکھائی دی اور میری 1000 نعمتیں تجھے دکھائی نہیں دی. تجھے پتا ہے کہ تو جب اس اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں جب سو رہی تھی تو ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ جو تھا وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا تھا. میں نے طوفان کو بھیجا تاکہ تمہیں یہ طوفان جو ہے وہ تمہارے گھر کو مٹا دے اور اس سانپ کو تم سے دور کر دے تاکہ تیری زندگی بچ جائے. میں نے تیری زندگی بچائی اور تم میرے اوپر الزام لگاتی ہے. تو ہاں مومنات، ایسے تو دعا کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایک ہتھیار ہے، ایک مغز ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، 24 گھنٹے مجھ سے مانگو، ہر وقت بس مجھ سے مانگو. ایسے نہ کہو کہ بس یہ گھڑی نہیں ہے، مانگو ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے بعد. اور جب دعا مانگتے ہیں نا تو اس کا ایک ادب ہوتا ہے. میں تھوڑا سا بس پڑھ کے اپنی مجلس کو تمام کروں گی. ادب ہوتا ہے دعا کا. ہم جب دعا مانگتے ہیں فوراً کہتے ہیں اللہ یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو. اللہ کہتا ہے نہیں، احادیث میں ملتا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرو، توحید کرو. خدا تو بہت بڑا ہے، تو اتنا اچھا ہے. جیسے بچہ نہیں اپنی ماں کو کہتا ہے مما تم اتنی اچھی ہو، مما تم ایسی ہو، ایسے ہوتا ہے نا. ماں جب نہیں بھی دینے والی چیز ہوتی ہے وہ نکال کے دے دیتی ہے. حتیٰ کہ بچہ جب اپنی ماں سے اس طرح سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے نا، ماں کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جان بھی اس کے اوپر نثار کر دوں. تو پہلے آتا ہے بسم اللہ پڑھو،
اللہ کے ساتھ ناز نخرے کرو، اللہ کی تعریف کرو، محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو، اور اپنے گناہ کا اقرار کرو کہ خدایا میں تو ذلیل بندہ، خدایا میں تو، میرے پاس کچھ نہیں، اور بتاؤ اللہ کو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ میں فقیر ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ میں۔ اگر اس طرح سے دعا کی جاتی ہے تو حدیث میں ملتا ہے کہ فوراً اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ہاں مومنات، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے میری دعائیں بلاک ہو گئی ہیں، تحبس الدعاء، حبس میں ہے، بلاک ہو گئی، بند ہو گئی، تیرے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہمارے گناہ بھی ہوتی، ہماری بری نیت بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس دعا کو آخرت میں ہمارے لیے محفوظ فرماتے۔ ایک صحابی ہے رسول خدا کے، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آتے ہیں، اور جلدی جلدی سے بیان کرتی ہوں، آتے ہیں اور کہتے ہیں آ کر کہ میں مرنے کے بعد جتنی میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کی جو جزا مجھے یہاں مل رہی ہے نا، میں دعا کرتا تھا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جو جزا اللہ نے میں دعا مانگتا ہوں وہ دعا کسی اور طریقے سے اللہ پوری کرتا، لیکن اس دعا کے بدلے میں بھی پروردگار عالم میرے درجوں کو بلند کرتا اور اس قدر مجھے دیتا ہے، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور مجھے یہاں پر اس کا اجر مل گیا ہوتا۔ تو ہاں مومنات، ہم کہتے ہیں کہ دعا جو ہے بہتر۔ ایک اور چیز جو ہم بہت غلطی کرتے ہیں، میں بہت ہمیشہ اس چیز کو پڑھتے ہیں، ہمارے اندر بہت بڑی ایک غلط چیز یہ ہے کہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت کم کہتے ہیں، یہ نا انشاءاللہ بہت کم کہتے ہیں، اور جب انشاءاللہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا تو تھوڑا سا وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا، میں آ رہی تھی نا ماجونگا سے، تو کہا کہ آپ تو یار انشاءاللہ میں جا رہے ہو نا، پتہ نہیں اس کی ٹائمنگ کیا ہے، یار انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ سورہ کہف میں پروردگار عالم کہتا ہے خبردار جو کچھ کہا کہ میں یہ کل کام کروں گا، سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے جب تک تم یہ نہ کہو کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا۔ ایک بادشاہ کے بارے میں، ایک وزیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وزیر تھا، میں بس اس قصے کو کر کے آگے مسائل کی طرف آؤں گی۔ وزیر نے کہا آج میں آرام کروں گا، آج کوئی میرے ساتھ نہیں ملے، آج تو میں وہ کہتے ہیں نا نیند کی گولی کھا کر سو جاؤں گا، آج تو بس صرف آرام اور نیند اور نیند اور نیند کروں گا، 2 دن تک میں سوتا رہوں گا اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا آ کر کہ وزیر سے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ملنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں صرف 1 منٹ مجھے دے دو، صرف 1 منٹ، اور وعدہ کرتا ہوں 1 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، صرف 1 منٹ۔ تو وزیر کہتے ہیں 1 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے چلو اس کو بلا لو۔ وہ آتا ہے وزیر کے پاس، کہتا ہے میں آپ ٹائم دیکھو، میں 1 منٹ سے زیادہ آپ کا نہیں لوں گا۔ اس نے کہا اچھا بولو۔ وہ وزیر خود کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا انشاءاللہ کہنا، جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا۔ کہتا ہے کہ اچھا بولو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ پہلے جان کی امان پاؤ، میری جان بخش دو گے؟ اگر میں بولوں گا بخش دو، وعدہ کرتے وعدہ گواہ رکھیا۔ کہا میں تمہیں 1 منٹ میں ایک لفظ کہہ کے میں جا رہا ہوں اور تم مجھے معاف کر دینا، میری جان بخش دینا۔ تمہیں پتا ہے میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں، کاش میرے ہاتھ میں خنجر ہو میں تمہیں مار ڈالوں۔ کہتا ہے میرا 1 منٹ پورا ہو گیا، میں جاؤں؟ وہ چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے جو 2 دن میں نے سب کچھ کام بند کیا کہ میں آرام کروں گا، وہ 2 دن میرے لیے بستر جو تھا نا وہ مجھے مارنے کو دوڑ رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ وہاں مومنات اللہ کو پکارنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے لوگوں سے بولو کہ التماس سے دعا، لوگوں سے بولو التماس سے دعا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے التماس سے دعا، وہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے خدا میں جس کو بھول گیا ہوں، جس نے التماس سے دعا کہا مجھے میرے لیے دعا کرو، خدا اس کی دعا کو قبول فرماؤ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، خدا اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ اور یہ سب سے بڑا ہم کو کہاں پر یہ سبق ملتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام میدان میں جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سے کہا تھا، کیا کہا تھا
کہ یا زینب التماس دعا، یعنی میرے لیے نماز شب میں مجھے نہ بھولنا، یعنی میرے لیے دعا کرنا. یہ حسین ہم کو سکھاتا ہے کہ تم بھلے میں امام ہوں، اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو. تم میرے رتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے ہو نا، تو پھر کیوں نہیں، تم کیوں شرماتے ہو ایک دوسرے سے بولتے ہو؟ مت کہو. ہاں مومنات، وہ میرے حسین کہ جس کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ میرے مولا حسین کا سر جو تھا، جب سے حسین کا سر قلم ہوا، جب سے میرے مولا حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، حسین کا سر جو تھا وہ تلاوت قرآن میں مشہور تھا. میرے مولا کا سر تلاوت کرتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ حسین کے سر کی تلاوت ختم ہو گئی. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں میرے حسین کی سر کی تلاوت ختم ہو گئی. ہاں مومنات، تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کا سر تلاوت کرتا رہا یہاں تک جہاں تک سکینہ زندہ رہی. حسین کا قلب جب تک زندہ رہا، حسین کی تلاوت جاری. سر حسین جو تھا وہ تلاوت میں مشغول تھا، روح حسین سر حسین میں باقی تھی. لیکن جیسے ہی سکینہ اس دنیا سے گئی، حسین کے سر خاموش ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ سر حسین سب سے پہلے وہاں پر رویا تھا جہاں شام غریبہ کے بعد لعین سکینہ کو لے کر جا رہے تھے. ارے یہ قافلہ جا رہا تھا. ایک وقت تھا کہ سکینہ کو محمل پہ بٹھایا گیا. ننھی بچی تھی نا، باپ کو یاد کرتی تھی نا، باپ سے بہت محبت تھی نا. بیٹیاں تو باپ کی ہوتی ہے. کبھی سکینہ حسین کے سر سے سینے سے جدا نہیں ہوئی تھی. ارے تاریخ لکھتی ہے کہ سکینہ جب سفر میں تھی حسین کو یاد کرتی تھی. ارے جب جیسے یاد کرتی تھی، لعینوں نے سکینہ کو ایک دفعہ ایسی ضرب لگائی کہ میری بیوی زمین پہ آ پڑی. اور جب زمین پہ آ گئی تو سکینہ مل نہیں رہی تھی. ارے قافلہ آگے بڑھا. وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا. ارے جیسے ہی سر گیا، بی بی زینب سر حسین کے پاس آتی ہے، پوچھتی ہے حسین کیا بات؟ کہا سکینہ، اے بہن میری بیٹی سکینہ نظر نہیں آتی، میری سکینہ کو ڈھونڈو. زینب تڑپ جاتی ہے. ارے قافلے میں جاتی ہے، ارے ان لوگوں کو کہتی ہے ارے حسین کی بیٹی نہیں مل رہی. الغار حسین کی بیٹی کے لیے لعین کہتا ہے. بی بی زینب کہتی ہے میں جاؤں گی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. ارے مجھے چھوڑو امانت حسین کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن لعین کہتے آج ہم سکینہ کو ڈھونڈے گا، اگر مل گئی تو ایسی سزا دیں گے کہ دوبارہ نہیں گم ہوگی. الغرض جب راستے پہ جاتے ہیں نا تو دیکھا ایک بی بی، ایک ننھی سی بچی زمین پہ بیٹھی. ارے اس طرح سے لرز رہی ہے جس طرح سے کوئی پرندہ لرزتا ہو. پاس آ کے پوچھا کہ بتاؤ کون ہو، کیا ہے نام تمہارا؟ تو کیا کہتی ہے نام بتاؤں گی تو تماچے تو نہیں مارو گے نا. ارے اس وقت سکینہ نام بتاتی ہے. ارے لعین کہتا ہے آج حسین کے پاس ایسے گھسیٹ کر لے جاؤں گا کہ تمہارا ہمت نہیں ہوگی. ارے اونٹ سے گرنے کی. سکینہ کے ہاتھ کو باندھتا، سکینہ کے پاؤں کو باندھتا. تاریخ لکھتی ہے ارے ہمارے استاد بولا کرتے، ہماری ٹیچر بولتی تھی ارے ننھی سی سکینہ تھی 3 سال 6 مہینے کی بچی کو ہاتھ باندھ کے پاؤں باندھا اور گھسیٹ کر لے گئے. ایسا گھسیٹ کر لے گئے. لعین گھوڑے پہ تھا، سکینہ کو گھسیٹ کے لے گئے. ارے لکھا جاتا ہے ایسے تھا جیسے کوئی کالا کپڑا جا رہا. لہو لہان ہو گئی. سر حسین کے پاس کھڑا کر دیا اور کہا لے حسین تیری سکینہ آ گئی.
ألا لعنة الله على قوم الظالمين أولهم ومن آخرين آمين یا رب العالمین فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار خدایا ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک پروردگارا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا. خدا تجھے واسطہ ہے مولا مشکل کشا امیر المومنین کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسن اور حسین علیہ السلام کا. اے اللہ ہم نے یہ جو عبادت کی ہے خدایا، ہم نے عبادت جو کی تیرے قرآن کو پڑھا. اے اللہ تو خود کہتا ہے کہ جب بھی قرآن ناطق قرآن صامت کے ذکر کے بعد دعا کی جاتی ہے میں اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. اے اللہ تجھے تیرے قرآن ناطق قرآن صامت کا خدایا تجھے امام حسین کا واسطہ. اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس کو تا قیامت محفوظ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حسین کی اس ننھی سی بچی کا خدایا جس سے میرے مولا بہت محبت کرتے تھے. اے اللہ جتنی مائیں یہاں پر حاضر ہیں پاک پروردگار، جو ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، یا رب العزت یا رب کبریا، اے اللہ تجھ سے التجا کرتی ہوئے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. خدایا مجھے نہیں معلوم کہ کون سی مومنہ کیا دعا لے کر یہاں آئی ہے. اے اللہ مجھے نہیں معلوم کس مومنہ کے دل میں کیا غم کیا تکلیف کیا رنج چھپا ہوا ہے، لیکن خدایا تو سب سے زیادہ جانتا ہے. اللہ جتنی مائیں جتنی مومنات ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا کرتی ہیں، اے اللہ تجھے تیری خالقیت ربوبیت کا واسطہ ہے. اے اللہ ہماری التجا کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما. یا اللہ جنہوں نے مجلس کروائی ہے جس مقصد کے لیے کروائی ہے پاک پروردگارہ ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. خدا ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کے اوپر اپنا خاص لطف اور کرم نازل فرما. یا اللہ آخر میں ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت یا رب کبریا، مجھے نہیں معلوم میں کس زبان سے یہ دعا پڑھوں، میرے پاس تو لفظ نہیں ملتے ہیں جو لفظ میں یہاں لا سکوں. خدایا لاشیں اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. خدایا ماؤں کو تڑپتا ہوا دیکھ کے ہم تھک چکے ہیں. مجھے نہیں معلوم اور کتنے مسلمانوں کی لاشیں اٹھیں گی. خدایا مجھے نہیں معلوم اور کتنی مائیں اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھیں گی. خدایا مجھے نہیں معلوم اور کتنی گودیاں اجڑیں گی. پروردگارہ جس سے یہ التجا کرتی ہوں تجھے ماں زہرا کا واسطہ دے کر، اے اللہ تجھے تیرے 1,24,000 انبیاء کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا اب نہیں دیکھا جاتا، اب ماؤں کا تڑپنا لاشوں کا اٹھنا نہیں دیکھا جاتا. خدایا تجھ سے التجا کرتی ہوں تجھے تیرے محمد کا واسطہ، اے اللہ ہم نام محمد کا ظہور جلد از جلد فرما. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم دین کے لیے. عبد الرسول قاسم علی بکی علی سغرا بائی بنتے نانجی سکینہ بہن سندر جی انور علی جیوانی اسماعیل جادو جی زلیخا بائی غلام علی غلام حسین اور تمام کل مومنین اور مومنات کی روح کے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ.